الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے بہت سے ناولز پڑھے ہوں گے، کہانیاں، سٹوریاں پڑھی ہوں گی۔ آج آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو کچھ کیا، پھر اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک بات جو ہے وہ یاد دلوائی ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب اس پوری آیت سے لے کر کے آگے والی چند آیات کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے چند لوگ آئے۔ وہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو بڑا مالدار تھا اور اس کا نام تھا عامیل۔ اب اس کے کسی عزیز نے اس کو جو ہے وہ مال کے لالچ میں قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کی باڈی کو دوسرے محلے میں ڈال دیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس کی وراثت سے جو مال ہے وہ بھی مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کا خون بہا جو ہے اس کا مطالبہ کروں گا تو مجھے ڈبل جو ہے وہ مال ملے گا۔ تو یہ لالچ اور حرص جو انسان میں جو ایک بھری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا اور پھر ماجرا کیا ہوا۔ اب جناب جب اس نے مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ بھی میرے عزیز جو ہیں یہ فوت ہوئے، اب قاتل بھی خود تھا، لیکن جب یہ معاملہ ایسے ہوا تو بنی اسرائیل والے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگے، اور پھر کوئی ایسا تاکہ ذریعہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رونما ہو اور یہ جو قاتل کا پتہ ہے وہ چل سکے، چونکہ ہر ایک محلے والا انکار کر رہا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ جب یہ سچویشن ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا باری اللہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب فرمایا نا کہ بھئی بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو تو تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی ہڈی یا کوئی ٹکڑا اس میت کو یعنی عامیل جو مر گیا ہے اس کو لگانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا اور وہ خود اٹھ کر کے اپنی زبان سے بتلا دے گا کہ قاتل کون ہے، تو یہ جو معاملہ یہ سولو ہو جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم فرما دیا تو پھر ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب جناب جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا تمسخر جا رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے سے مذاق کرتے ہیں، باڈی کے ساتھ میت کے پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جناب گائے کا کیا تعلق ہے؟ تو مائنڈلی طور پر جو ہے وہ اس کو سوچ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کوئی ربط نہیں آپس میں جوڑا، تو یہ کیسے یہ بات آپ نے کر دی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کو وہی بیان کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر جب جناب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پوچھیں کہ پھر وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اب جناب یہ کویشچن کرتے چلے گئے اور خود ہی جو ہے وہ اس میں پھنستے چلے گئے۔ تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب یا اس کے نبی جو حکم انہوں نے فرما دیا من اس کو مان لیا جائے۔ جب ہم اپنی عقل کا اس میں جو ہے وہ عمل دخل لاتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اگر سوال نہ کرتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر کے ایسا عمل کر لیتے تو یہ جو ہے ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کویشچن پہ کویشچن کیے اور خود ہی قیدیں لگواتے گئے اور پھر خود ہی پھنستے چلے گئے۔ جناب انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کس طرح کی ہو، پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں، تو اللہ رب العزت نے آگے والی چند آیات میں پھر ساری خصوصیات اس کی بتا دی۔ فرمایا کہ وہ نہ تو اس نے کبھی کھیتی باڑی کا کام کیا ہو، نہ ہی اس کے ساتھ کنویں سے پانی نکالا گیا ہو، اور اس کا رنگ بھی جو ہے وہ بالکل زرد ہو اور دیکھنے والے کو بھا بھی جائے، یعنی دیکھنے والے کو خوش کر دے، تسر الناظرین کے لفظ ہیں۔ اور یہ ساری جب خوبیاں ظاہر ہو گئی تو اب بنی اسرائیل والے دیکھنے لگے۔ اب انہوں نے آخر میں کیا کہا، انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل والے لفظ انشاءاللہ نہ بولتے تو ان کو کبھی بھی یہ گائے نہیں ملنی تھی۔ تو پتہ چلا انشاءاللہ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں اس کی بڑی برکات ہیں، اور بہت سے ایسے کام جو بظاہر ہمیں بڑے ڈیفیکلٹ نظر آتے ہیں، وہ جب ہم لفظ انشاءاللہ بولتے ہیں تو وہ بھی آسان اور کمفرٹیبل جو ہے ہم اس کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالآخر جب وہ گائے جو ہے وہ انہوں نے ایسی قیودات پوچھی، اب پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک ایسی گائے تھی،
اب آن دا ادر سائڈ یہ گائے کون سی تھی، کیسی تھی، یا کہاں سے ان کو ملی؟ اب اس کا ایک عجیب سا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ ایک بنی اسرائیل کے ہی عابد اور صالح بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس وراثت میں یوں سمجھے یا ان کی جائیداد کے طور پر صرف ان کے پاس ایک گائے کا بچڑا تھا۔ اس کو گردن کے اوپر مہر لگا کے جناب اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی میری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اب اس کو میں مہر لگا کر کے اللہ کی معیت میں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس کو جو ہے نا فلاں جنگل میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو جب یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اس کو کہنا کہ بھی اس کو فروخت کر کے اپنی کچھ جائیداد بنا لے گا اور پھر اپنا روزگار چلا سکے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو جناب اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے انتقال کے بعد جب وہ بیٹا بڑا ہوا، نوجوان ہوا، تو والدہ چونکہ صالحہ تھی، انہوں نے بلایا، اس نے کہا کہ اے بیٹے ادھر آؤ۔ انہوں نے سارا معاملہ سنایا، اس نے کہا کہ بھی آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک گائے کا بچڑا جو ہے وہ چھوڑا تھا اللہ کی حفاظت کے اندر، گردن پہ مہر لگا کے، وہ فلاں جنگل کے اندر ہے، لہٰذا وہ بڑا ہو گیا ہوگا، تم اس کو لے آؤ اور جا کر کے آواز دینا کہ بھی جس بندے نے اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں پہ چھوڑا تھا میں اسی کا فرزند ہوں اور یہی حکم ہے۔ جب یہ بات اس نے جا کے فلاں جنگل میں بات کی تو وہ جو ہے گائے چل کر کے اس کے پاس آ گئی۔ اب اس بچے نے، اس نوجوان نے وہ گائے لی اور گھر میں آ گیا اور والدہ کے پاس جب آیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اس کو بازار کے اندر فروخت کر دو۔ جب ادھر فروخت کرنے کے لیے گیا تو چونکہ اس میں عام ریٹ جو چل رہا تھا وہ 3 دینار تھے، کہا کہ بھی 3 دینار جب ریٹ لگ جائے یا جتنا بھی لگے تو آ کر کے ریٹ جب طے ہو جائے نا، اس کو اگلے کے ہاتھوں دینے سے پہلے آ کر کے مجھ سے اجازت ضرور لینی ہے۔ اب یہ جو شرط والدہ نے لگائی تھی، ادھر بازار میں پہنچتے ہیں تو جناب ایک فرشتہ انسانی روپ میں آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو 3 نہیں بلکہ جو ہے اس کے 6 دینار دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت نہیں لینی۔ اب انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے تو حکم فرمایا لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ گائے لے کر کے واپس گھر چلے گئے اور جا کے والدہ کو یہ معاملہ سنا دیا۔ والدہ نے پھر کہا، اس نے کہا کہ 6 ریٹ لگ گیا ہے، یعنی دوگنا لگ گیا، پہلے تو 3 عام تھا، اب اگر ڈبل لگ گیا، لیکن اس کو ریٹ کو محفوظ کر لینا یعنی مان لینا، لیکن شرط وہی ہے کہ پھر جب آگے روانہ کرنے لگو، اس کے ہاتھ میں دینے لگو تو پہلے آ کر مجھ سے اجازت لے لینا۔ اب جناب جب اگلے دن پھر گیا بازار، جا کر کے پتہ کیا، اس نے ریٹ جو ہے وہی فرشتہ جو ہے وہ انسانی روپ میں آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 نہیں اب 12 دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے، اسی شرط پر موقوف ہے کہ بھی تم اپنی والدہ سے اجازت لینے نہ جانا۔ اب جناب اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا، پھر جو ہے واپس گھر چلے گئے اور جا کے یہ معاملہ سنایا۔ اب والدہ جو ہے وہ صاحب فراست تھی، صاحب صالح کی بیوی تھی، ایک عبادت گزار بندے کی بیوی تھی، ان کے وہی اثرات جو ہے ان پر بھی تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے صاحب فراست تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اگلے دن جب جانا تو ان سے پوچھنا کہ ہمیں بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گائیڈ کر دیں۔ تو جب اگلے دن گئے تو وہاں پر جا کے اس نے یہی کویشچن جو ہے ادھر سے کیا، جب انہوں نے اور ریٹ بڑھا کر کیا، انہوں نے کہا شرط وہی ہے، تو پھر اس نے کہا، نوجوان نے اس نے کہا کہ بھی آپ بتلائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو فروخت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی فروخت نہ کرو، بلکہ آپ اس کو ابھی روکے رکھو، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے وہ نکل پڑی ہے اس گاؤں کو تلاش کرنے میں، تو بالآخر وہ آپ کو پا لیں گے، تو پھر آپ ان سے من مانی قیمت جو ہے وہ لینا، یہ دیناروں والی قیمت نہیں ہے جو آپ لگوا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر کتنے میں بیچنی ہوگی؟ پھر وہ فرشتے نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں، جس کی وجہ سے آپ 6 یا 12 درہم اس کی دینار لگا رہے ہو، اس کی ویلیو یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے آئیں گے تو آپ نے جو ڈیمانڈ کرنی ہے ان کو وہ دینی پڑے گی۔ کہا کہ وہ ڈیمانڈ کیا کریں؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے ان سے ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ اس کو ذبح کرو اور اس کی جتنی بھی کھال ہے سب کو سونے کے ساتھ بھر کر کے مجھے دے دو، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو جناب جب ایسے ہوا، وہ تلاش کرتے کرتے اس گھر میں پہنچے، اس کے پاس پہنچے، تو جا کر انہوں نے جب وہی سارے اوصاف اسی گائے کے اندر تھے، وہ جب ان کو گائے ملی، ان کو پوچھا کہ اس کا ریٹ کیا ہے، تو بتلایا گیا کہ جناب اتنا اتنا ہے، تو سب ان کو دے کر کے پھر جو ہے وہ یہ معاملہ اس طرح کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے پھر جب وہ ہڈی جو ہے وہ اس مردے کو لگائی عامل شخص کو، پھر اس نے بتلایا کہ بھئی اس کا قاتل کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا ہی عزیز ہے۔ تو اس پورے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اس میں چند باتیں ہیں، پہلو ہیں، سبق آموز جو باتیں ہمیں اس سے پورے کہانی سے، پورے قصے سے ملتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی مشیت کو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی ان کو گائے ملنی ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے، یعنی نوجوان نے، جتنا دیکھو والدین کی اطاعت کی اور اس کی بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ بھی میں زیادہ درہم اگر لگ بھی جاتے ہیں لیکن میں اپنی شرط جو ہے وہ میری والدہ نے جو جملہ کہا ہوا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ اور وہ کیا تھا؟ کہا
کہ میری آ کے اجازت لینی ہے لہٰذا میں اس سے نہیں ہٹوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہی کام جو ان کو چند دیناروں میں ہونا تھا، وہی جب انہوں نے اس کی بات مانی تو اس کو وہی جو ہے وہ دیناروں کی بجائے پوری کھال سونے سے بھری ہوئی ملی۔ تو پتہ چلا کہ جب ان کی اطاعت کی جائے، والدین کی نیک اور جائز کاموں میں اطاعت کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دولت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر بھی جو ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔